معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری یہ دنیا بہت سارے عجائبات سے بھری ہوئی ہے۔ کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی کئی ایسی حیرت انگیز تعمیرات موجود ہیں جن کے پراسرار رازوں سے ماہرین پردہ نہیں اٹھا سکے۔ آج کی یہ ویڈیو بھی ایک ایسے شہر کی تعمیر کے بارے میں ہے جس کے اندر آج تک کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ شہر اس دور جدید میں بھی حیرت کا باعث بنا ہوا ہے۔ آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، بر اعظم یورپ کو تو تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اس کے جنوب مغربی گوشے پر اندلس نام کا ایک ملک تھا جس کو مسلمان سپہ سالار موسیٰ بن نصیر اور ان کے جنرل طارق بن زیاد نے اموی بادشاہ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں 94 ہجری میں فتح کیا تھا۔ ولید بادشاہ کی طرف سے موسیٰ بن نصیر شمالی مغربی افریقہ کے حکمران تھے۔ جب اندلس فتح ہوا تو اس کے بھی حاکم موسیٰ بن نصیر تھے۔ اندلس پر تقریباً 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر یہ ملک عیسائیوں کے قبضہ میں پہنچ کر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک حصے کا نام اسپین اور دوسرے حصے کا نام پرتگال رکھا گیا۔ یورپ کے موجودہ نقشے میں جہاں ان 2 ممالک کو دکھایا جاتا ہے وہیں پرانے زمانے کا اندلس ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اندلس کے مغربی میدانوں میں بحر ظلمات کے قریب جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا ایک شہر بنایا تھا جسے عربی زبان میں مدینۃ النحاس اور عام زبان میں دیوار کہکا کہتے ہیں۔ جنات کا یہ شہر بہت عجیب و غریب ہے۔ اس کی فصیل تانبے کی ایک بہت بڑی چوڑی بلند دیوار ہے جو شہر کو چاروں طرف گھیرے ہوئے ہے۔ جب اس انوکھے شہر کی خبر ولید بادشاہ تک پہنچی تو اس نے موسیٰ بن نصیر کو لکھا کہ تم دیوار کہکا کے بارے میں معلومات حاصل کر کے میرے پاس بھیجو۔ شاہی فرمان پہنچنے پر امیر موسیٰ بن نصیر نے بڑے بڑے عالم فاضل حضرات کو جمع کیا جو قدیم زبانوں اور تحریروں کے ماہر تھے۔ پھر ایک لشکر تیار کیا اور سب کو ساتھ لے کر دیوار کہکا کی طرف کوچ کیا۔ دشوار گزار جنگلوں پہاڑوں کو طے کرتے ہوئے 40ویں دن موسیٰ بن نصیر ایک وسیع میدان میں پہنچے جہاں بہت سارے چشمے لہلاتے رنگ برنگے گل بوٹے تھے۔ جہاں سے مدینۃ النحاس کا قلعہ نظر آ رہا تھا، موسیٰ بن نصیر نے اسی میدان میں فوج کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی اور ہر طرف کیمپ اور خیمے لگا دیے۔ کچھ آرام کرنے کے بعد امیر موسیٰ نے اپنی فوج میں سے 1000 جانباز سپاہی منتخب کر کے ان پر ایک افسر لگا دیا اور ان کو حکم دیا کہ دیوار کے قریب جاؤ اور اس کے چاروں طرف گھوم کر دیکھو اندر جانے کے لیے دروازہ کہاں ہے۔ افسر فوجی دستہ لے کر شہر کی دیوار کے ساتھ ساتھ گھوم کر 6 دن میں چکر پورا کیا لیکن دروازہ کہیں نظر نہ آیا۔ 7ویں دن وہ امیر موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ شہر کے چاروں طرف چکر لگایا ہے مگر دروازہ کہیں نہیں ملا۔ امیر موسیٰ نے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ سرنگ نکالی جائے۔ جب سرنگ نکالنے کے لیے زمین کھودی گئی، نیچے سے پانی نکل آیا مگر دیوار کی بنیادیں ختم نہ ہوئی۔ پھر سب لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سیڑھی کے ذریعے دیوار پر چڑھا جائے۔ چنانچہ ایک اونچی سیڑھی تیار کر کے دیوار کے ساتھ لگا دی گئی۔ موسیٰ بن نصیر نے اعلان کیا جو شخص اس سیڑھی کے ذریعے دیوار پر چڑھ جائے اور خدا نہ خواستہ ہلاک ہو جائے تو سرکاری خزانے سے اس کے اہل و عیال کو خون بہا ادا کیا جائے گا۔ ایک فوجی جوان ہمت کر کے دیوار پر چڑھ گیا۔ جب اس نے شہر کی طرف نگاہ کی تو زور سے کہکے لگانے لگا اور شہر کے اندر کود گیا۔ 3 دن اور 3 رات تک شہر کی طرف سے ہیبت ناک اور بھیک ناک آوازیں آتی رہیں جنہیں سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ آخر کار دوسری دفعہ موسیٰ بن نصیر نے اعلان کیا اور انعام و اکرام بھی بڑھا دیا۔ یہ اعلان سن کر ایک شیر دل تیار ہو گیا۔ موسیٰ نے اس سے وعدہ لیا
کہ دیکھو پہلے آدمی کی طرح تم نہ کرنا، تمہیں جو کچھ نظر آئے فوراً ہمیں بتا دینا۔ اس نے وعدہ کیا۔ پھر جب وہ دیوار پر چڑھ گیا اور اسے شہر نظر آیا تو اس نے کہکے لگانا شروع کر دی۔ لوگوں نے چیخ چیخ کر اسے آوازیں دیں لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ کہکے لگاتا، تالیاں بجاتا شہر میں کود گیا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ آخر کار تیسری دفعہ ایک آدمی تیار ہوا۔ اس نے کہا میں چڑھتا ہوں لیکن میری کمر میں مضبوط رسا باندھا جائے تاکہ جب میں شہر کی طرف کودنے کی کوشش کروں تو مجھے کھینچ لیا جائے، شاید اس صورت میں کامیابی حاصل ہو۔ پھر جب تیسرا آدمی دیوار کے اوپر پہنچا تو اس نے بھی کہکے لگانا شروع کر دیا اور شہر کی طرف کودنے کا ارادہ کیا۔ ادھر لشکر والوں نے رسا کھینچنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بڑی کشمکش رہی، وہ شہر کی طرف کھینچتا رہا اور لشکر والے اپنی طرف کھینچتے رہے۔ اس کھینچا تانی میں اس کا آدھا جسم شہر کے اندر اور آدھا جسم لشکر والوں کی طرف آ گیا۔ یہ آخری کوشش تھی جو امیر موسیٰ بن نصیر نے مدینہ النحاس کی حالت معلوم کرنے کے لیے انجام دی۔ آخر کار ناچار ہو کر لشکر کو واپس لوٹنے کا حکم دیا اور دیوار کہکا کا حال دنیا والوں کے لیے آج تک سربستہ راز رہ گیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔